میں تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حق حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلی اور آخری شرط یہ ہے، ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں، جب دل گواہی دیتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، ویسے تو ہر انسان میں یہ ہے، آپ نے جان بوجھ کے اسے دفنا دیا ہے، تو سرکار پھر آپ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی ابو جہل ہی رہیں گے۔ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی رسول اللہ کے ہاشمی خاندان سے ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتے ہوئے، چچا ہوتے ہوئے ابو لہب بھی رہیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہے تو آپ یمن میں ہوں گے، وہ ایسے کرنی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ فارس کے رہنے والے ہوں گے، کتنے مذاہب سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی مکے پہنچ کے تو سلمان فارسی بن جائیں گے۔ غلام ہوتے ہوئے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ایمان آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ آپ کتنے اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ آج بھی آپ لوگ، یہ میری پچھلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، تو اس میں نے بتایا آپ ٹیسٹر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات سمجھ نہیں آئی، میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس کا تو مطلب ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نااہل بنایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے۔ نہیں، آپ جاہل سے جاہل بریلوی لے آئیں جس کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس سے آپ ذرا پوچھیں کہ یہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ کہے گا کافر ہے، اور اسے پتہ بھی ہوگا پہلے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ساتھ ہی چشتی رسول اللہ کا پوچھیں تو اس کے دماغ میں یہ بات خود بخود اس کے ڈیٹے میں سے آ جائے گی کہ تو یہ ہمارے پیچھے آنے لگا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں بونگے ہیں، پاگل ہے، تو کہے گا جی یہ تو منو کو پتہ ہی نہیں لکھیا بھی ہے کہ نہیں، تو ایویں کر۔ اچھا اس ساری جگہ تو دوسرا لکھیا پڑھا سی خود اشرف علی رسول اللہ۔ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ پاگل تھے، تم لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھو نا کہ تم جس دین کے اوپر چل رہے ہو یہ کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا؟ اپنا تو بغیر لکھے ہوئے پڑھ کے ہی عمل کر رہے ہو نسل در نسل، اور ہم سے کہہ رہے ہو لکھا ہوا دکھاؤ۔ چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں، ہم تو دکھا دیں گے، اور تمہارے پاس قیامت تک ٹائم ہے، تم دکھا نہیں سکو گے۔ پھر کیا نکلے گا اس میں سے؟ اس کے بعد یہ نکلے گا دشمنی، غصہ، دل کا غم، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ تو علماء یہود میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کے جو سینے ہیں نا وہ یہ زبان سے بولتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے سینوں کے اندر غم ہے اس بات کا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، بنو اسرائیل کو چھوڑ کے۔ تو دل کے غم کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ غم لگ گیا نا کہ میرا فرقہ کو غلط نکل آیا، تو بجائے اس کے اوپر رونا رونے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ فرقہ غلط نکلا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بچا لیا۔ اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ روگ لگا کے بیٹھ جائیں۔ یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھے ہوئے، ابا جی بھی ساڈے دا مطلب ہے وہ تے تہجد گزار سن، صرف تہاڈا ہی ابا تہجد گزار سی؟ دیوبندیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، شیعہ کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، قادیانیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، تو بریلویوں کے ابے بھی اگر تہجد گزار ہیں تو اسے کیا فرق پڑا؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا ہے علم، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا۔ اگر آپ نے کرائٹیریا یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفیلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی، وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے۔ لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بیچارے اتنے اگنورنٹ ہیں، نہیں۔ جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی، وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے نا وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ابا ہو یا آپ کا دوست ہو، اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ مکاری اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ ہماری بلا سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے
کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے، میری بیوی سب کچھ لے لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 30 کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے، سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر کوئی برا مان رہا ہے نا، تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ۔ لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے ہوشیار رہے کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے، بھاڑ میں گیا تمہارا ابا، خامد گیا بھاڑ میں، بچے گئے بھاڑ میں، تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ قیامت والے دن انہی رشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔